السلام علیکم۔ میں جب بھی رات کو سونے لگتی تو اچانک میرے دروازے پر زور کی دستک ہوتی اور جب میں باہر جا کر دیکھتی تو کوئی نہ ہوتا۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ ایسا کئی راتوں سے ہو رہا تھا۔ ایک رات دروازہ کھولا تو سامنے دودھ کا ڈبہ پڑا تھا جس پر خط لکھا ہوا تھا کہ اس ڈبے کو 30 راتیں اپنے تکیے کے پاس رکھ کر سونا اور ہرگز کھول کر نہیں دیکھنا ورنہ خواہش پوری نہ ہوگی۔ میں بہت ڈر گئی اور ڈبے کو سونے سے پہلے تکیے کے پاس رکھ لیتی۔ ایک رات مجھے ڈبے میں کچھ اچھلتا ہوا محسوس ہوا۔ جو اسے کھول کر دیکھا تو روح لرز گئی کیونکہ اس میں تو میرا شوہر۔ میں اپنے کمرے کے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر بڑی دیر سے کھڑی تھی۔ اب تو میرے پاؤں بھی سن ہو چکے تھے، مگر آج میں ہمت ہارنے کو تیار نہ تھی کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر کون ہر شب میرے دروازے کو کھٹکا کر بھاگ جاتا ہے۔ میں ایک پاؤں اٹھاتی تو دوسرا رکھتی تھی، تبھی میرے موبائل کی بیل بجنے لگی تھی۔ میں ہینڈل چھوڑ کر بیڈ تک گئی جہاں میرا موبائل پڑا تھا۔ میرے شوہر علی کی کال آئی تھی۔ میں ایک دم خوشی سے جھوم اٹھی۔ میں آرام سے بیڈ پر بیٹھی تھی تبھی میرے کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ ایک دستک، دوسری دستک اور پھر تیسری۔ میں نے جیسے تیسے کر کے پاؤں میں چپل اڑائی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا سین خالی پڑا تھا، یعنی آج بھی مجھے کوئی چکمہ دے گیا تھا۔ میں نے علی کا فون بڑی اجلت میں بند کر دیا تھا اور میں خود باہر سین میں نکل آئی تھی۔ میں نے کچن چیک کیا، ڈرائنگ روم، ہال، سب کچھ دیکھ لیا، مگر مجھے کوئی بھی مشکوک چیز نظر نہ آئی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور چھت کی جانب قدم بڑھایا، تبھی پیچھے سے میری ساس نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ وہ بڑے کڑے تیوروں کے ساتھ مجھے گھور رہی تھی، پھر بولی، اے لڑکی، رات کے اس پیر کدھر جا رہی ہو؟ میں گھبرا گئی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو ابھی تک اس بات کے متعلق بتایا ہی نہیں تھا کہ ہفتہ بھر سے کوئی میرے کمرے پر دستک دے کر غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ میری ساس تو مجھے پہلے ہی اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ میں بولی، امی جی چھت پر کپڑے ڈالے تھے وہ اتارنے جا رہی ہوں۔ میری ساس مجھے گھور کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے بھی چھت پر جانے کا پروگرام کینسل کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ صبح مجھے جلدی ہی اٹھنا تھا کیونکہ میری بیوہ نند اسکول میں جاب کرتی تھی۔ ان کو ناشتہ بنا کر دینا میری ہی ذمہ داری تھی۔ میں کمرے میں آ کر لیٹ گئی، مگر نیند کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ ان کو یاد کرتے کرتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میں الارم کی آواز سے اٹھی۔ فجر کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگ گئی۔ پھر ناشتہ بناتے ہوئے بھی میرا دھیان بار بار دروازے پر ہونے والے دستک کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے من ہی من میں ڈھیروں دعائیں کر ڈالی تھی کہ یا اللہ میرے شوہر جلدی سے گھر لوٹ آئیں۔ اب مجھے اس دستک دینے والے سے خوف آنے لگا تھا۔ نہ جانے کوئی کس ارادے سے دستک دیتا ہو۔ پھر علی بھی گھر نہیں تھے۔ اگر میری ساس یا نند کسی کو میرے دروازے پر کھڑا دیکھ لیا تو الگ قیامت برپا ہو جانی تھی۔ عورت کی عزت تو ویسے بھی بڑی نازک ہوتی ہے، ذرا سی بات پر ہی داغدار ہو کر رہ جاتی ہے۔ پھر میں ان لوگوں کو اپنی پاک دامنی کا یقین کیسے دلاتی؟ اب میں نے سوچ لیا کہ میں کام سے فراغت پا کر علی کو فون کر کے کہوں گی کہ وہ جیسے تیسے بس گھر لوٹ آئیں۔ میری نند ساجدہ اسکول چلی گئی تھی اور ساس محلے میں کسی کے گھر گئی تھی۔ میں نے علی کو فون ملایا تو علی کی آواز سن کر نہ جانے ایک دم مجھے کیا ہو گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ علی بھی گھبرا گئے تھے۔ انہوں نے میری خیر خیریت دریافت کی تو میں بولی، آپ کے بغیر مجھے یہ گھر کھانے کو دوڑتا ہے، آپ کو میری قسم ہے لوٹ آئیے۔ علی نے مجھے دلاسا دیا اور وعدہ کیا کہ وہ ہر حال میں کل واپس آ جائیں گے۔ میرے دماغ سے بوجھ اتر گیا۔ میں خوشی خوشی گھر کے کام نمٹاتی رہی۔ آج تو مجھے کسی قسم کی تھکن کا احساس ہی نہ ہوتا تھا۔ میری ساس شام گئے گھر لوٹی تو مجھ پر جملے کسنے لگی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ایک بار علی کو واپس آ جانے دے، پھر دیکھتی ہوں آپ مجھے کیسا برا بھلا کہنے کی جرات کرتی ہیں۔ رات کا کھانا کھلا کر کچن صاف کر کے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں جیسے ہی کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ علی کی 6 مس کالز آ چکی تھیں۔ میں نے جلدی سے فون ملا کر کان سے لگائی تھا کہ ایک بار پھر سے میرے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے فون صوفے پر پھینکا اور باہر کی جانب لپکی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ میرے دروازے کے پاس ایک دودھ والا ڈبہ پڑا ہوا تھا اور اس پر ایک خط بھی دھرا ہوا تھا۔ میں نے چور نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئی کہ نہ تو میرے ساس صحن میں موجود تھی اور نہ ہی نند۔ میں نے وہ خط اور دودھ کا ڈبہ اٹھایا اور اپنے کمرے میں آ کر کنڈی لگا لی تھی۔ سب سے پہلے تو میں نے خط کھولا جس پر بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا، اس ڈبے کو 30 راتیں اپنے تکیے کے پاس رکھ کر سونا اور ہرگز کھول کر نہیں دیکھنا، ورنہ خواہش پوری نہ ہوگی۔ میں بہت ڈر گئی تھی کہ ایسا خط تھا۔ کون جانتا تھا کہ دل میں کوئی بہت بڑی خواہش رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی میں۔ اس خواہش سے ہی تو میری زندگی کا دار و مدار وابستہ تھا، میری خوشیاں، میری عزت۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس ڈبے کو سونے سے پہلے تکیے کے پاس رکھ لیا کروں گی۔ ظاہر ہے یہ ڈبہ کوئی کراماتی ہی تھا۔ میرے کمرے کے دروازے پر ہر روز دستک ہونا اور صحن میں کسی کا موجود نہ ہونا، پھر یہ ڈبہ پڑا ہونا۔ میں نے اس ڈبے کو ڈرتے ڈرتے ہوئے اپنے سرہانے کے پاس رکھ لیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ نہ جانے میری رات کیسے گزرے گی، مگر سب کچھ اچھا اچھا ہی ہو گیا تھا۔ میں ساری رات بڑی پرسکون سی سوئی تھی۔
صبح اٹھ کر میں نے دودھ والا ڈبہ چھپا دیا تھا، اسے دیکھ کر میری ناند اور ساس طرح طرح کے سوال کریں گی۔ میں بھی گھر کے کاموں میں ہی مصروف تھی کہ علی کی کال آ گئی۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گئی کہ اگر علی نے گھر واپسی کی بات کر دی تو میں کیا کروں گی؟ ان کے ہوتے ہوئے تو میں دودھ والا ڈبہ اپنے پاس رکھ نہ پاؤں گی، پھر آگے کیا ہوگا؟ میری تو زندگی کی سب سے بڑی خواہش دھری کی دھری رہ جائے گی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے علی کی کال اٹھائی۔ اس نے میرے بدترین خدشات کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ بولے، ہما، میں آج گھر واپس آ جاؤں گا۔ میں رات بھر تمہاری ٹینشن میں سو بھی نہیں پایا۔ میں ایک دم سے بوکھلا کر بولی، علی، ابھی آپ واپس مت آئیے گا، مشکل میں ہی اپنے کام آتے ہیں نا۔ اگر آپ اس وقت اپنا دامن ان سے چھڑوا لیں گے تو وہ آپ کے متعلق کیا سوچیں گے؟ علی کی بھی پریشان سی آواز ابھری تھی۔ وہ بولے، تو میں یہاں کر پھنس گیا ہوں، لیکن تم بھی ٹھیک کہتی ہو، مجھے بھی کچھ روز یہاں ٹھہر ہی جانا چاہیے۔ ایک طرف تو میں نے سکھ کا سانس لیا تھا اور دوسری طرف میری آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے تھے۔ قسمت میرے اور علی کے درمیان جدائی کیوں لکھ رہی تھی؟ میں نے اور علی نے 2 ہفتے قبل ہی پسند کی شادی کی تھی، جس پر میری ساس اور نند ساجدہ کو اعتراض تھا۔ علی شادی کے فقط 2 دن بعد ہی میرے پاس رہے۔ پھر میری ساس کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے خود بھائی کے جنازے پر جانے کی بجائے علی کو بھیج دیا۔ میری ساس کا بھائی دور دراز کسی گاؤں میں رہتا تھا، اس لیے ساس نے کہہ دیا کہ وہ خود اتنا سفر نہیں کر سکتی۔ علی نے احتجاج کیا کہ میں کیسے اپنی 2 دن کی دلہن کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں۔ میری ساس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیٹھ کر رونے لگی کہ آج کل کی اولاد نافرمان ہے۔ میں نے علی کو سمجھایا کہ اپنی امی کا کہا مان لے، لیکن جلد آنے کی کوشش کیجیے گا، مگر اب تو حالات ہی عجیب ہو گئے۔ علی 2 ہفتوں سے وہاں پھنسے تھے۔ جب اس گاؤں سے نکلنے کی کوشش کرتے تو علی کی نانی ان سے گلے لگ کر رونے لگ جاتی کہ تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے تم سے اپنے مرحوم بیٹے کی خوشبو آتی ہے۔ اب علی اتنے کٹھور دل تو نہیں تھے کہ ان کی بات ہی نہ مانتے، وہ پھر سے رک جاتے تھے۔ اب تو میں بھی ان کی جدائی سے کملا گئی تھی، لیکن اب میں مجبور تھی، کیونکہ دودھ والا ڈبہ جو میں نے سرہانے رکھ کر سونا ہوتا تھا۔ اگلے دن ہمارے گھر میں معمول سے ہٹ کر چہل پہل تھی۔ میں نے 1 2 بار ساس سے پوچھا بھی، لیکن انہوں نے مجھے ٹوک دیا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی مت کرو۔ میں بھی چپ ہو گئی تھی۔ پھر شام کے وقت اچانک ہی میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ وہ خوب شیر و شکر ہو رہی تھی۔ وہ بولی، ہما، الماری سے اپنا کوئی بہترین سوٹ نکال کر پہن لو، میری کچھ رشتہ دار خواتین آنے والی ہیں، ان پر تمہارا تاثر اچھا ہی پڑنا چاہیے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور خوشی خوشی اپنا سب سے بہترین لباس نکال کر پہن لیا تھا۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ میری ساس مجھے اپنی بہو کے طور پر سب کے سامنے متعارف کرا رہی تھی۔ شام ہوئی تو ساس کی رشتہ دار خواتین آ گئی تھیں۔ میں نے ان لوگوں کی خوب آؤ بھگت کی، وہ بھی مجھ سے بڑی متاثر ہو چکی تھی، میری ساس کے سامنے میری تعریفوں کا پل باندھتی جا رہی تھیں۔ میرا خوشی سے برا حال ہو گیا تھا۔ ان خواتین کے جانے کے بعد میری ساس مجھ سے نرم پڑ چکی تھی، اب وہ میرا خیال رکھنے لگی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب ضرور اس دودھ والے ڈبے کی کرامت سے ہو رہا ہے۔ شام ہوئی تو علی کا پھر سے فون آ گیا۔ وہ آنے کی بات کرتے تو میں ان کو احساس دلا دیتی کہ میں تو ساری زندگی ہی آپ کے ساتھ رہوں گی، چند دن اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے نام کر دیں گے تو اس میں حرج ہی کیا ہے۔ علی بھی بس ہوں ہاں کر کے رہ جاتے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے میں دودھ والا ڈبہ اپنے پاس رکھنا بالکل بھی نہیں بھولتی تھی۔ اگلے دن مجھے احساس ہوا کہ میری ساس اور نند سر جوڑ کر بیٹھ کر کوئی راز و نیاز کرتی ہیں، مگر جیسے ان کی نظر مجھ پر پڑتی ہے تو فوراً چپ کر جاتی ہیں۔ میں یہ سوچ کر چپ کر جاتی کہ ماں اور بیٹی کی آپس کی کوئی بات ہوگی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ دونوں تو میرے لیے ہی گڑھا کھود کر بیٹھی ہیں۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا جب اتوار کے روز مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ میں اپنی ساس اور نند کی گن سن میں لگی ہوئی تھی جب میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ پھر بولی، بیٹی، میں نے چھت پر کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالے ہوئے تھے، وہ تو لا دو۔ میرے ایک سوٹ کمرے میں بھی پڑا ہے، وہ بھی لے آنا۔ میں اس بات میں سر ہلا کر اوپر چلی گئی۔ میری نند کے بھی کافی کپڑے تاروں پر لٹکے ہوئے تھے۔ مجھے غصہ ہے کہ اپنی بیٹی کے کام بھی مجھ سے کرواتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ پہلے کمرے والا سوٹ نکالوں پھر باقی کپڑے اتاروں گی۔ میں کمرے میں گئی اور ساس کا سوٹ اٹھا کر مڑنے ہی لگی تھی جب مجھے اچانک سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں جلدی سے مڑی تو مجھ پر یہ راز افشاں ہوا کہ کوئی مجھے باہر سے کنڈی لگا کر کمرے میں بند کر گیا ہے۔ میرے ذہن میں اچانک ہی جھماکا ہوا کہ یہ نہ ہو اسی فرد کا کام ہے جو ہر روز میرے کمرے کا دروازہ بجا کر بھاگتا ہے۔ میں اس اچانک افتاد پر گھبرا کر رونے لگی تھی۔ میں زور زور سے دروازے پر دستک دے رہی تھی تاکہ میری ساس یا نند کو خبر ہو جائے کہ میں چھت پر ہوں اور وہ مجھے اس قید سے چھٹا کر لے جائیں، مگر انہوں نے شاید کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی یا چھت کی آواز نیچے نہیں جا رہی تھی جو کوئی بھی میری مدد کو نہ آیا۔ دستک دے دے کر میری ہتھیلیاں سن ہو چکی تھی۔ میں تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے چھت پر آئے ہوئے 4 گھنٹے ہو چکے تھے۔ میں تو یہ سوچ کر ہلکان ہوتی جا رہی تھی کہ نہ جانے نیچے میری ساس اور نند نے کیا قیامت برپا کر رکھی ہوگی، کیا خبر اب تک انہوں نے علی کو فون کر کے میری گمشدگی کے متعلق بھی بتا دیا ہو۔ میں رونے لگی کہ میں گھر والوں کی بے گناہی کا یقین کیسے دلاؤں گی۔ مغرب کی اذان ہونے لگی تھی۔ میں نے فریاد کی کہ اے خدا، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔
تو ہی مجھے بدنامی سے بچا لے۔ کچھ دعائیں لمحوں میں قبول ہو جاتی ہیں، میری یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ اچانک ہی مجھے کمرے کی کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ سامنے دیکھا تو میری ساس کھڑی تھی۔ میں روتے ہوئے ان کے گلی لگ گئی تھی۔ میرے ساس مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی اور بولی، تجھے کس نے بند کر دیا؟ میں نے ان کو بتایا کہ کمرے سے آپ کے کپڑے لینے ہی تو پتہ نہیں کس نے کنڈی لگا دی تھی۔ میری ساس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور بولی، شاید یہ کام والی فخر ہو، فخر اتوار کی اتوار ہمارے گھر کام کرنے آتی ہے۔ میری ساس نے مجھے گلے لگا کر پیار کیا اور بولی کہ کوئی بات نہیں بیٹی، کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دونوں نیچے آئی تو مجھے کہیں بھی میری نان نظر نہیں آئی۔ میں بولی، امی جی ساجدہ کدھر ہے؟ میری ساس بولی، اس کی تو آج شادی ہو گئی، بارات تھی اس کی، تبھی میرا دھیان تمہاری طرف نہیں گیا کیونکہ تم گھر میں نظر نہیں آ رہی۔ میں ساس کی بات سن کر ششدر رہ گئی۔ میں بولی، امی جی آپ علی کا تو انتظار کر لیتی۔ امی رونے لگی تھیں۔ وہ بولی، تم جانتی ہو کہ ساجدہ بیوہ ہے، میرے لیے یہی بڑی غنیمت ہے کہ اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ ان کے گھر والوں نے جھٹ پر شادی کی بات کی تو میں انکار نہ کر سکی۔ میں تو ساجدہ کے بارے میں سوچ سوچ کر گھلتی جا رہی تھی کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا۔ چلو شکر ہے کہ میں اس کے فرض سے سبکدوش ہو گئی ہوں۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ پھر میری ساس نے مجھے سختی سے تاکید کی کہ میں شادی کے بعد ابھی علی کو نہ بتاؤں۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ غصہ کرے گا، اس لیے وہ اس کے روبرو بیٹھ کر بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں علی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ میری شکر گزار تھیں۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے لیے یہ بات بھی کسی غنیمت سے کم نہیں تھی کہ میری ساس نے میری غیر موجودگی پر آسمان سر پر نہیں اٹھایا تھا۔ میں اپنے سرہانے کے پاس دودھ والا ڈبہ رکھ کر سو گئی۔ اگلے دن صبح ہی صبح مجھے صحن سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی اور جلدی سے باہر کی جانب بھاگی۔ صحن کا منظر دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میری ساس اور نند ایک دوسرے سے گلے مل کر رو رہی تھی۔ میں بھاگ کر اپنی ساس کے پاس گئی اور بولی، امی جان کیا ہوا؟ علی تو ٹھیک ہے نا؟ میری نند ایک دم دھاڑ کر بولی، ہاں ٹھیک ہے تمہارا شوہر، اب جاؤ یہاں سے۔ میں اپنا سا منہ لے کر کمرے میں آ گئی۔ 2 گھنٹے بعد میری نند واپس چلی گئی۔ میں ساس کے پاس گئی، ان سے پوچھتا کہ ساجدہ کو کیا ہوا تھا، وہ رو کیوں رہی تھی؟ میری ساس بولی کہ ساجدہ کو گھر یاد آ رہا تھا اس لیے آئی تھی۔ یہ کافی نامعقول سی بات تھی۔ ساجدہ ننھی بچی تو نہیں تھی جو اتنی سی بات پر یوں دھاڑے مار مار کر روتی۔ خیر میں نے کندھے اچکا دیے کہ مجھے نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتائیں۔ میں اب کافی خوش تھی کہ چلو بیوہ نان سے تو جان چھوٹ گئی ہے، ساس بھی کافی اچھی ہو گئی تھی۔ اب بس مجھے علی کا انتظار تھا، مگر اب مجھے اپنے روشن مستقبل کے لیے مہینہ بھر ان کی جدائی قبول کرنی تھی۔ گھنٹہ بھر یوں تھا کہ علی کا فون آیا۔ وہ آنے کی بات کر رہے تھے مگر میں نے ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ پھر انہوں نے حتمی انداز میں کہا کہ میں آج شام کی بس سے گھر پہنچ جاؤں گا۔ اب مجھے جان کے لالے پڑ گئے تھے، مجھ سے کچھ اور نہ بن پڑا تو میں جھٹ سے بولی، علی آپ کو میری جان کی قسم آج مت کہیے گا۔ علی ایک دم ہی غصے میں آ گئے تھے۔ وہ بولے، لگتا ہے کہ تمہارا دل مجھ سے بھر گیا ہے، تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو بتا دو، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا تھا، مگر میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ میں سارا دن اپنی ساس سے چھپ چھپ کر روتی رہی۔ رات ہوئی تو میں نے دودھ والا ڈبہ اٹھا کر اپنے سرہانے رکھ لیا تھا۔ اس دودھ والے ڈبے کو دیکھ کر مجھے ذرا دلاسا ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جیسے ہی 30 دن پورے ہوئے سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ میں اپنے بہترین مستقبل کے لیے دعا کرتی کرتی سو گئی۔ اگلے دن گھر میں پھیلی اداسی مجھے بے چین کیے ہوئی تھی، مگر یہ بے چینی میں نے اپنی ساس میں بھی دیکھی تھی۔ وہ آج پھر معمول سے ہٹ کر چل پھر رہی تھی، بار بار فون کرتی، کبھی چھت پر جاتی تو کبھی محلے میں چلی جاتی۔ مجھے اب اپنی ساس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ نہ جانے آج وہ کیا منصوبہ بنائی بیٹھی تھی، کیونکہ پچھلی بار جب وہ اس طرح عجیب حرکتیں کر رہی تھی اس دن انہوں نے ساجدہ کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دیا تھا۔ میں اپنی ساس پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئی تھی۔ پھر دوپہر کے کھانے وقت ساجدہ بھی آ گئی۔ اب تو میرے شک پر پکی مہر لگی تھی کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور تھی، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب دن بڑا پرسکون سا گزر گیا۔ ساجدہ ماں کے ساتھ دکھ سکھ کرتی رہی اور میں اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ رات ہوئی تو ساس سے کہا کہ ساجدہ کے لیے بھی بستر لگا دینا، وہ آج رات یہیں رہے گی۔ میں ساجدہ کا بستر لگا کر اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ میں نے دودھ والا ڈبہ اٹھا کر اپنے سرہانے کے پاس رکھ لیا تھا۔ میں علی کے متعلق سوچتے ہی سو گئی۔ آدھی رات ہی گزری ہوگی جب میری آنکھ کسی کی دلروز چیخ سے کھلی تھی۔ یہ کانوں کے پردے پھاڑتی ہوئی چیخ میرے بہت قریب سنائی دی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ سامنے ہی علی بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں دودھ والا ڈبہ پکڑا ہوا تھا۔ وہ درد سے دوہرا ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی میری نگاہ علی کے پاؤں سے گزرتے ہوئے سام پر پڑی۔ میں بھی چیخنے چلانے لگی۔ وہ اپنی ساس اور نند کو آوازیں دینے لگی۔ میں علی کو سنبھالی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے میری ساس اور نند گھوڑے گدھے بیچ کر سوئی ہوئی ہیں۔ میں علی کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر جو ہی ساس کے کمرے میں گئی تو میری نظر آرام سے ٹہلتی ہوئی ساس اور نند پر پڑی۔ کیا بات تھی کہ وہ میری چیخ سن کر بھی میری مدد کو نہ آئی تھی۔ میں روتے ہوئے بولی کہ علی کو سامنے ڈس دیا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ میری بات سن کر میری ساس کے چہرے سے ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ ہم نے ایمبولینس کو بلایا اور ایمرجنسی میں علی کو ہسپتال لے گئے تھے۔
میری ساس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا، نہ جانے وہ خود کو کیوں کوسنے جا رہی تھی۔ ساری رات کی محنت کے بعد صبح ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ علی کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ ہم تینوں علی سے ملنے کے لیے بھاگے۔ مجھے دیکھ کر علی نے سب سے پہلے جو سوال پوچھا تھا کہ یہ دودھ والا ڈبہ کہاں سے آیا۔ میری ساس روتی ہوئی بولی، علی مجھے معاف کر دو، یہ سب میرا کیا دھرا ہے۔ مجھے اول روز سے ہی تمہاری دلہن پسند نہیں تھی، میں اسے گھر سے نکالنا چاہتی تھی، تمہیں میں نے امی کے گھر بھیج دیا۔ میں ہر روز امی کو فون کر کے کہتی کہ وہ تمہیں زبردستی روک لیں، واپس نہ آنے دیں۔ یہاں میں تمہاری بیوی کو ڈراتی رہتی تاکہ تمہارے آنے سے پہلے ہی گھر چھوڑ کر بھاگ جائے۔ میں ہر روز رات کے اس کمرے کے دروازے پر دستک دیتی۔ ایک روز میں نے دودھ والا ڈبہ اٹھا کر کمرے کے باہر رکھ دیا اور پاس ہی خط بھی رکھ دیا کہ یہ ڈبہ بڑا کرامتی ہے، اس کو سرہانے کے پاس رکھنے سے ہر مراد پوری ہوگی۔ تمہاری بیوی نے وہ ڈبہ اٹھا لیا تھا اور اپنے سرہانے کے پاس رکھنے لگی تھی۔ اب میری جگہ تمہاری خود کی بیوی تمہیں گھر آنے سے روکنے لگی تھی۔ تمہاری غیر موجودگی میں نے رشتے والی عورتوں کے سامنے ہما کو بھیج دیا، وہ اسے پسند کر گئی تو دھوکے سے لے کر سائدہ کو رخصت کر دیا۔ جس دن سائدہ کی بارات تھی میں نے ہما کو چھت والے کمرے میں بہانے سے بند کر دیا۔ اس دھوکہ دہی سے سائدہ کا گھر تو بس گیا، مگر اس کے شوہر نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ہما کو پسند کرنے لگا تھا۔ میں نے ہما کی یہ تصویر رشتے والی عورت کو دی تھی۔ سائدہ کا شوہر اس تصویر کو دیکھ کر سائدہ پر تشدد کرتا اور اسے گھر سے نکال دیا، مگر میں سائدہ کو سمجھا بجھا کر گھر واپس بھیج دیتی۔ ہما کے لیے میری نفرت مزید بڑھ گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر ہما مر جائے تو میری بیٹی کا گھر بس جائے گا، اس لیے میں نے اس دودھ کے ڈبے میں سانپ ڈال دیا اور اس کا ڈھکن آدھا کھلا چھوڑ دیا۔ مجھے امید تھی کہ وہ رات میں اسے ڈس لے گا، مگر میری ہر تدبیر الٹی پڑ گئی۔ تم جب زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ تمہیں نئی زندگی بخشے تو میں اپنا گھناؤنا سچ اپنے منہ سے تمہیں بتا دوں گی۔ اتنا کہہ کر میری ساس نے علی سے معافی مانگی، پھر میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ میں نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ میں نے اللہ پر بھروسہ رکھ کر وہ دودھ والا ڈبہ اپنے پاس رکھا تھا۔ 30 دن سے پہلے ہی اللہ نے میرے تمام مسائل حل کر دیے۔ میرا شوہر میرے پاس لوٹ آیا، ساس نے اپنے کیے کی معافی مانگ لی تھی، نند کا گھر بس گیا تھا۔ میں یہ سوچ کر مسکرا دی تھی کہ انسان کی مکروہ چال اللہ پاک کے منصوبے کے آگے فیل ہو جاتی ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔